تو کیا اولاد کی دعا سے اگر مرحوم والدین کے ساتھ آگے کوئی بڑا معاملہ ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے؟ میں اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہوں، بالکل، اور دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ آپ سے خوش ہوں گے جب آپ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک بندے کی ماں مر گئی، آپ نے فرمایا تیری خالہ زندہ ہے تو اس کے ساتھ اس نے سلوک کر، پلس یہ کہ دعا کریں۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے، تو پوچھتا ہے میں نے تو یہ عمل نہیں کیا تھا، تو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کی تھی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے میت کو 3 ثواب پہنچتے ہیں، ایک تو اس نے اپنی زندگی میں نیکی کا کوئی کام کیا تھا، مرنے کے بعد ملے گا، دوسرا علم کی کوئی بات اس نے لکھی، وہ بھی ظاہر ہے اس کی، اس کو ملے گا، تیسرا نیک اولاد۔ نیک اولاد ظاہر ہے ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہے، ان کے اعمال کا ثواب آٹومیٹکلی ماں باپ کو۔ مثال ثواب کی ایک جو فارم ہے سب سے بڑی، جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے، وہ ہے میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ یہ ہے اصل بنیاد، باقی ساری چیزیں اس کے بعد میں آتی ہیں، اور اس کی جڑ قرآن میں ان الفاظ کے اندر موجود ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاءوا من بعدہم، وہ اہل ایمان جو کہ بعد میں آنے والے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں اپنے سے جو اگلے گزر چکے ہیں ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے رب ہمارے مغفرت فرما دے ہماری اور ہمارے بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دل میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن، کوئی بغض و کینہ ان لوگوں کے بارے میں نہ رکھ جو مر چکے۔ ظاہر ہے جو مر چکا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مردوں کو گالی مت دو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، اچھے یا برے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے میرے رب بے شک، اے ہمارے رب بے شک تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو یہ اہل ایمان کو یہ بات سکھائی گئی ہے کہ ان کی یہ روش ہونی چاہیے کہ جو بھی ایمان کی حالت میں ان سے پہلے لوگ چلے گئے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اب یہ ایک الگ حقیقت ہے تلخ کہ ایمان کی حالت میں ہمارے معاشرے کے اندر تو اسی کو سمجھا جاتا ہے جو آپ کے فرقے پہ مرا ہو، کیونکہ دوسرے فرقے پہ مر جائے تو وہ تو ایمان کی حالت میں مرا ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک مکتب فکر کے لوگ دوسرے مکتب فکر کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر بعد میں ان کے علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا تو نکاح ہی ٹوٹ چکا ہے، آپ نکاح بھی دوبارہ کروائیں اور تجدید ایمان بھی کروائیں، اور اس قسم کی کئی ایک فنی ویڈیوز جو اوریجنل ویڈیوز ہیں، اسلام کا مذاق اڑانے والی، مسلمانوں کی وجہ سے جو ویڈیوز بنی ہیں وہ معاشرے کے اندر عام ہے، وہ آپ نے اکثر اوقات دیکھی ہوں گی۔ اب میرے بھائیو، یہ جو دعا کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اوبلیگیٹری رکھا ہے کہ ہماری جو اسلام کی بیسک ٹیچنگز ہیں ان کے اندر اس کو ایک ضروریات دین کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جاری فرما دیا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حقوق ہیں۔ جب وہ اس سے ملے تو اسے سلام کرے، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق، جب وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرے۔ تیسرا حق، جب وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھے، تو ظاہر ہے نماز جنازہ میں دعا مانگے گا مرے ہوئے کے لیے۔ چوتھا حق، جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ جب وہ چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہے تو آپ اس کے جواب میں کہیں یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ تو یہ 5 بنیادی حقوق ہیں، جس میں تیسرا حق ایک مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا ہے، اور نماز جنازہ میں ظاہر ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بلٹ ان رکھ دی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان 40 لوگوں کی شفاعت اس میت کے حق میں قبول و منظور فرما دے گا، یعنی اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ بھی مرے ہوئے بندے کو زندہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی ایک نفع مند چیز ہے۔ آپ اسے ایصال ثواب کہہ لیں، آپ اس کو دعائے مغفرت کہہ لیں، کوئی بھی۔ نماز جنازہ میں ہم جو دعا مانگتے ہیں، ویسے تو کئی ایک دعائیں رپورٹ ہوئی ہیں، سب سے مشہور دعا وہ ہے جو جامعہ ترمذی کے اندر ہے، سنن ابی داؤد کے اندر ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، اور مشکات المصابی کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا، اے اللہ ہمارے جتنے زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما اور جو مر چکے ان کی بھی مغفرت فرما۔
اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اور جتنے یہاں پہ موجود ہیں ان کی بھی، اور جو یہاں پر موجود نہیں ان کی بھی، وصغیرنا و کبیرنا، اور جتنے ہمارے چھوٹے ہیں اور جتنے ہمارے بڑے ہیں، وذکرنا و انثانا، اور جتنے مرد ہیں اور جتنی عورتیں ہیں۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھنا۔ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اور جب ہمیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے، آمین۔ اچھا، مزے کی بات دیکھیں کہ اس میں میت کا ذکر صرف ایک دفعہ ہے، باقی سب زندوں کے لیے دعائیں ہیں۔ اور یہ جو جنازے کی ایکٹیویٹی بیسیکلی رکھی اس لیے گئی ہے کہ ایک تو آپ اپنے مسلمان بھائی کا حق پورا کریں گے، اور دوسرا آپ وہاں پہ جا کے اپنی موت کو یاد کریں، نہ کہ وہاں پہ بھی جا کے آپ واٹس ایپ میسیجز دیکھ رہے ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میت کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے اور لوگوں کے فون بج رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ تو یعنی میت کو دفنانے کے لیے قبر میں اترے ہوتے ہیں نا، تو ان کے بھی فون وہاں پہ بج رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ہماری کمٹمنٹ کا لیول ہے آخرت کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ، یہ آپ کمپیریزن کر سکتے۔ پھر اس سے اگلا ورژن ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے قبر میں سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو۔ یہ نبی الاسلام نے حکم دیا ہے۔ ایک تو ویسے ہمارے یہاں پہ عموماً لوگ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا شروع کر، تو وہ تو کوئی ثابت نہیں ہے۔ وہ جس سنن ابی داؤد یا سنن نسائی کی حدیث کا سہارا لیتے ہیں وہ تو الفاظ ہی کچھ اور ہیں۔ وہ یہ کہ جب اپنے بھائی کے لیے جنازہ پڑھو تو خلوص سے اس کے لیے دعا مانگو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے کے بعد مانگو، حالانکہ اس چیپٹر کی آپ ہیڈنگ دیکھ لیں، وہ جنازے کے اندر پڑھے جانے والی دعاؤں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو حنفی بھائی ہیں، بریلوی اور دیوبندی، ان کا جنازہ تو 1 منٹ کا بھی مشکل سے ہوتا ہے، اور بعد میں دعا جو ہے وہ 5 سے 10 منٹ کی ہو رہی ہوتی ہے۔ دیوبندی نہیں مانگتے، اور ان سے پوچھے کیوں نہیں مانگتے، وہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے۔ اور جب ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو فرض نماز کے بعد آپ اجتماعی دعا کرتے ہیں، ویسے تو اکیلے جو مرضی آپ کریں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ علماء نے جاری کی ہے تاکہ امت سے دعا اٹھ نہ جائے۔ تو کیا صرف دیوبندی علماء کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دین میں چیزیں خود سے انجیکٹ کریں گے؟ بریلویوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے؟ حقیقتاً تو دونوں کو کوئی حق حاصل نہیں، یہ دونوں نے ہی دین کے اندر اپنی طرف سے چیزیں داخل کر دی۔ اصل دعا جو ہے وہ قبرستان میں دفنانے کے بعد آپ نے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کرنی ہے، دفنانے کے دوران بھی ہے، صحیح سند کے ساتھ، مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے، کتب ستہ میں سے یہ ابو داؤد ہے، یہ ترمذی کے ریفرنس ہے کہ آپ نے دفناتے ہوئے یعنی 3 مٹھیاں کم از کم مٹی کی بھر کے ڈالنی ہے قبر کے اوپر، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور رسول اللہ کی ملت کے اوپر، تو یہ آپ نے پڑھ کے اس کے اوپر ڈالنی ہے۔ پھر دفنانے کے بعد جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو ظاہر ہاتھ اٹھا کے مانگنی ہے۔ یہ بعض لوگوں کو ایک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ شاید قبر پہ اگر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تو یہ کوئی شرک ہو جائے گا۔ شرک تو تب ہوگا جب آپ مردے سے مانگ رہے ہوں گے، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بقیع غرقد قبرستان میں جا کر 3 دفعہ دعا کی ہاتھ اٹھا کر، اور 3 دفعہ پھر ہاتھوں کو واپس لے گیا۔ تو یہ تو سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قبرستان میں بھی آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں۔ پھر قبرستان میں دفنانے کے بعد میت کے لیے دعا کرنا، اور پھر قبر کے اوپر اتنی دیر بیٹھنا کہ جتنی دیر ایک اونٹ کو نحر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے۔ تو یہ صحیح مسلم کے اندر حضرت عمر ابن عاص کی وصیت ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا کہ جتنی دیر ایک اونٹ کو نحر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی 2 سے 2.5 گھنٹے، تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہوں، اور تاکہ میں یہ جان لوں کہ میں نے اپنے رب کے آئے ہوئے فرشتوں کو کیا جواب دینا ہے۔ اب وہ اس لفظ کو بھی لوگ پکڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں جان لوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہر سے کوئی آواز لگائے گا۔ تو اگر آواز ہی لگانی ہوتی تو حضرت عمرو ابن عاص اپنے بیٹوں کو کہہ دیتے کہ تم نے جو ہے نا میری قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دے دینی ہے تاکہ مجھے پتہ چل جائے۔ یہاں پہ لوگ دیتے ہیں نا اذان، پوچھے کہاں لکھی ہے، وہ کہتے ہیں منع کہاں ہے۔ تو اس اعتبار سے تو آپ دین میں جو مرضی داخل کر لیں۔ وہ تو میرے بھائی جنازے کی بھی اذان منع تو کہیں پہ نہیں ہے، ہم کیوں نہیں دیتے کہ نبی علیہ السلام نے نہیں دی۔ عیدین کی اذان نہیں ہوتی، منع تو کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام عید کی اذان نہیں دیا کرتے تھے۔ سر یہ حدیث تو آپ کے کام کی نہیں ہے، آپ نے حدیث یہ دکھانی ہے کہ نبی علیہ السلام عید کی اذان سے منع فرمایا کرتے، نہیں دیا کرتے تو وہ آپ نہ بھی بتائیں، ہمیں پتہ ہے کہ نہیں دیا کرتے تھے، نہیں تو بہت سارے کام بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں آپ کی مبارک زندگی میں فوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا، آپ نے کسی کا تیجا 40واں نہیں کیا۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی وہ منع تو کوئی نہیں نہ کیا، ٹھیک ہے۔
تو منع والا معاملہ یہ ہے میرے بھائی کہ جو کام دین کے اندر نہیں نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا وہ انڈرسٹوڈ منع ہی تصور کیا جائے. یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے, میں اس کو اینڈ کے اوپر کنکلوڈ کروں گا. میں موضوع کو تلخ نہیں کرنا چاہتا اس طرف گفتگو لے جا کر. تو بہرحال آپ نے حضرت عمرو بن عاص کی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں ان کی وصیت یہ ہے کہ آپ نے بیٹھنا ہے قبر پہ اتنی دیر, یعنی قبر کے ایگزیکٹ اوپر نہیں بیٹھنا, یعنی پاس بیٹھنا ہے, وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں, جو مرضی آپ کریں. تو اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے مردے کے لیے, آپ کی دعاؤں کی برکت سے اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. اور ظاہر ہے کہ یہ بھی اللہ کی مرضی ہے, زبردستی تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی دعاؤں سے نہیں لگائی جا سکتی. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یہ دعا بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے, اور نبی علیہ السلام حکم دیا کرتے تھے کہ نماز کے تشہد میں 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات من شر فتنة المسیح الدجال. اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں, قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں, زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ تیری پناہ مانگتا ہوں, اور جھوٹے مسیح دجال مسیح کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. آمین. اچھا, دفنانے کے بعد اذان دینا بھی کوئی ثابت نہیں ہے, اور اس طریقے سے ہمارے دیوبند اور بریلوی حضرات جو ہے نا وہ میت کو دفنانے کے بعد نا سرہانے پہ کھڑے ہو کر نا سورۃ البقرہ کی شروع کی آیات تلاوت کرتے ہیں, اور پاؤں والی سائڈ پہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات تلاوت کرتے ہیں. یہ روایت موجود ہے, لیکن یہ روایت جو ہے فیبریکیٹڈ روایت ہے. یہ روایت شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ہے, مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے, لیکن اس کے اندر ایوب نام کا ایک متروک راوی ہے, یعنی جس سے حدیثیں لینا محدثین نے چھوڑ دی, ریجیکٹڈ پرسنالٹی. تو یہ یعنی مردود قسم کے راویوں سے روایت کی گئی روایت ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اصل چیز وہی ہے جو میں نے بیان کر دی ابو داؤد سے, کہ آپ نے میت کے لیے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ اسے قبر کے سوالات میں استقامت عطا فرما. اور قبر کے سوال جو ہیں وہ بخاری, مسلم, ابو داؤد, مسند احمد میں رپورٹ ہوئے ہیں. کچھ حصہ بخاری مسلم میں ہوا ہے, کچھ ابو داؤد میں, ترمذی میں, مسند احمد میں. پہلا سوال ہوگا مر ربو کا, تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوگا ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال ہوگا, ترمذی میں تو الفاظ ہیں من نبیو کا, تیرا نبی کون ہے. بخاری میں الفاظ ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, تو اس مرد کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا, یا تو کیا کہے گا اس کے بارے میں. وہ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کی شکل مبارک دکھائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے اس مرد کے بارے میں. تو یہ حاضر رجل, وہ کہتے ہیں حاضا کا مطلب تو ہے کہ وہاں پہ موجود ہوں گے. سر اگر حاضا کا مطلب وہاں پر موجود ہوں گے تو اس کے جواب میں یہ تو نہیں ہونا چاہیے ہوا محمد رسول اللہ, ہوا تو پھر جو ہے وہ تھرڈ پرسن کا صیغہ ہے, ہونا چاہیے حاضا محمد رسول اللہ. تو اس کا جو ایک طریق ہے مسند احمد اور سنن ابی داؤد میں, اس میں الفاظ ہیں اس مرد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے, الذی بعث فیکم, جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا نبی بنا کے. یہ نہیں کہ یہ جو قبر میں آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں یا کوئی قبر میں تصویر دکھائی جاتی ہے, یہ بالکل جھوٹی بات ہے. تو یہ 3 سوالات, اور ایک چوتھا سوال ہے جو میں نے ایکسپلور کیا تھا جس کی وجہ سے کافی ہنگامہ کھڑا ہوا کہ قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہوں گے. وہ چوتھا سوال جو ہے وہ مؤمن کے لیے اور منافق کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہ بخاری میں بھی ہے, سنن ابی داؤد کے اندر بھی. مؤمن جو ہے وہ تینوں سوالوں کے جواب دیتا ہے, تو فرشتے چوتھا سوال کرتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا, تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کی تصدیق کی. تو اللہ کی کتاب اگر پڑھی نہیں ہوگی تو تصدیق کیسے کریں گے, یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ تصدیق کریں گے. تو اور منافق کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری, ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کر سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی, یا کسی ایسے شخص سے پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کی جسے ان چیزوں کا پتا تھا. دونوں معنی درست ہیں. تو جب تک آپ خود اللہ کو سیریس نہیں لیں گے آپ سچائی تک پہنچ نہیں سکتے. تو اس لیے میں نے کہا تھا قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہونے, اور چوتھا سوال جو ہے وہ تمام سوالات کی جان ہے. اگر زندگی میں پتا چل جائے تو پہلے 3 سوالوں کا جواب کے لیے تیار ہونا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا, ادروائز تو مشکل ہو جائے گا. بہرحال ایک ضمناً یہ بات تھی. تو قبر پہ بھی آپ نے دعاؤں میں مردوں کو یاد رکھنا ہے. اس کے بعد عام حالت میں بھی آپ جب قبرستان جائیں گے تو آپ کو دعا سکھائی گئی ہے.
صحیح مسلم میں الفاظ ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. تم پر سلامتی ہو اے مؤمنین اور مسلمین جو اس قبرستان کے اندر دفن ہو، خواہ مرد ہو یا عورت ہو. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون. اور اللہ نے چاہا تو ہم بھی انقریب تمہارے ساتھ آ کے ملنے والے ہیں، ظاہر ہم نے بھی مرنا ہے. اور پھر سات الفاظ ہیں کہ ہم تم سے تمہارے لیے اور اپنے لیے اللہ کے حضور عافیت کا سوال، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کا. یہ دعا ہے. تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ صحیح مسلم میں اور دعائیں بھی ہیں، بلکہ یہ سب سے آسان دعا، یاد رکھنی بھی آسان ہے. ایک دعا ہے جامع ترمذی کے اندر السلام علیکم یا اہل القبور، وہ روایت اصول محدثین پہ ضعیف ہے، اصل دعا یہی ہے. بلکہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ہم عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ میرے ساتھ بستر پہ لیٹے تھے، تو تھوڑی دیر بعد آپ نے یہ محسوس کیا کہ میں سو گئی ہوں، تو آپ علیہ السلام چپکے سے اپنے بستر سے نکلے اور بقیع غرقد مدینے کے قبرستان کی طرف چلے گئے. تو کہتی ہیں میں بھی نا جاسوسی کرنے کے لیے پیچھے کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے، میں بھی نکلی اور میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بقیع قبرستان میں یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں. 3 دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور اپنے ہاتھوں کو واپس کیا. تو وہ کہتی ہیں میں جلدی جلدی بھاگتی بھی واپس آئی، آ کے بستر پہ لیٹ گئی، اور یہ یعنی میں نے ایکٹ کرنے کی کوشش کی کہ میں تو یہاں سے گئی نہیں تھی، لیکن سانس پھولا ہوا تھا، سانس تو نہیں کو روک سکتا. وہ بزرگ ہی ہیں جو 12 دن تک وضو روک کے رکھتے ہیں، تو چونکہ جھوٹ ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ میرا سانس پھولا ہوا تھا. نبی علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے آئی تھی، اور اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی نا تو تمام غائب کا جاننے والا تو مجھے بتا ہی دے گا. علم غیب بھی کلیئر کر دیا حضور نے. آپ نے نہیں کہا کہ مجھے تو پتہ ہے، میں تو حاضر و ناظر ہوں، ان کا مجھے اللہ تو خبر دے دے گا. تو تم نے کیا گمان کیا اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے، یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا؟ تو ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا، میں آپ کے پیچھے آئی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں جب میں لیٹا تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ بقیع غرقد کے جو مدفن ہے وہاں پہ لوگ، ان کے لیے جا کے دعائیں مغفرت کریں. اچھا، وہ دعائیں مغفرت تو آپ وہاں بھی بیٹھ کے کر سکتے تھے. اس سے یہ پتہ چلی کہ قبرستان جا کے دعائیں مغفرت کرنا یہ چیز پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو، اور پھر نبی علیہ السلام سے دعا کروانا یہ امت کی تعلیم کے لیے بھی تھا. تو نبی علیہ السلام نے وہاں پہ دعا کی، آپ کی دعا کی برکت کا حصہ ان لوگوں کو نصیب ہوا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ قبرستان جا کے آپ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کریں گے، رات کے وقت بھی جا سکتے ہیں. اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اکثر بقیع غرقد قبرستان چلے جایا کرتے تھے دعا کرنے کے لیے قبرستان میں. تو یہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. باقی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا فرض نماز کے بعد بھی اپنی انڈیویجول دعا کر سکتے ہیں، اس کے لیے تو کوئی ممانعت نہیں. ابو داؤد میں تو روایت کمزور ہے، لیکن المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے ہے کہ تمہارا رب سخی ہے، کریم ہے، حیا فرماتا ہے ایسے شخص سے جو اس کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے کہ اسے محروم لوٹائے. ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرنے سے زیادہ محبوب ہے. اور دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی سنت ہے، بلکہ امت یہ وہ سنت ہے جو واقعی سنت ہے، جو اجماع اور عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہے. اور الادب المفرد امام بخاری کی کتاب کے اندر صحیح بخاری کی سند کے اوپر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر یہ دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. نبی اسلام کے حوالے سے بھی ملتا ہے، ابو داؤد میں روایت کمزور ہے، اس لیے شیخ زبیر علی صاحب نے مشکات کے فٹ نوٹ پہ اس روایت کے اوپر ضعیف کا حکم لگا کے ساتھ الادب المفرد کی روایت لکھ دی ہے کہ یہ روایت درست ہے. ویسے بھی امت کا اجماع ہے، اس کے لیے حدیثوں کی تو ہمیں حاجت نہیں ہے. امت کا اجماع اور عملی تواتر سنت سے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کو ٹرانسفر کر رہی ہے. لہذا چند ایک علماء عرب کا اسے بدعت کہنا ان کے یعنی کم علمی کی نشانی ہے اور ایک تنگ نظری کی نشانی ہے. اوورال یہاں پہ بھی جو اہل حدیث ہیں وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کے قائل ہیں. میں ضمناً ساتھ چھوٹے چھوٹے مسائل بتا دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے. تو آپ نے چہرے پہ ہاتھ بھی پھیرنے ہیں. اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر پر گئے. آلموسٹ آپ سمجھ لیں اپنے والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد، کیونکہ یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، تو 50 سال تقریباً گزر چکے تھے. اور آپ علیہ السلام قبر پہ گئے اور آپ روئے، اور آپ کو دیکھ کے آپ کے ساتھی بھی اصحاب بھی روئے. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا کرتا تھا. ظاہر نئی نئی قوم بت پرستی سے پھری تھی تو اس لیے نبی علیہ السلام احتیاط کرتے تھے. اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو، کیونکہ یہ موت کو یاد دلاتی. لیکن یہ قبروں پہ جانا ہے، مزارات کے اوپر نہیں. مزارات پہ تو سیلفیاں ہوتی ہیں اور
بہت کچھ ہوتا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. جہاں پہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے کام ہوتے ہو نا، وہاں پہ آپ نے جانا بھی نہیں. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے منت مانی ہے کہ میں اونٹ قربان کروں گا مقام بوانا پہ جا کے. بعض روایتوں میں ہے کہ 100 اونٹ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھنا وہاں پر زمانہ جاہلیت میں کسی بت کی پرستش تو نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، اب نہیں. اگر اس زمانے میں بھی ہوتی تھی نا تو نہیں جانا. یا وہاں پر کوئی زمانہ جاہلیت میں میلہ تو نہیں لگا کرتا تھا. انہوں نے دونوں چیزیں جب رسول اللہ کو کنفرم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو اجازت دے دی، ٹھیک ہے کہ تم کرو. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی منت نہ پوری کرو جو تمہیں یعنی عاجز کر دے، اس طرح کی منت نہ مانو، اور اگر مانی ہے تو اس کو منت کو پورا نہ کرو. اور اللہ کی نافرمانی میں بھی منت نہ مانی جائے، اور جو اللہ کی نافرمانی میں ہوگی آپ نے اس کا کفارہ بھی نہیں دینا ہوگا. جیسے میرا بیٹا ہوا تو اس کی چٹکیا فلاں دربار پہ جا کے منواؤں گا، تو اب یہ ساری منت اس کو توڑ بھی دیں، توڑنا واجب ہے اور کفارہ بھی نہیں. اگر کوئی صحیح کوئی منت مانی تھی تو آپ اس کا کفارہ ادا کریں گے. ویسے ہوتا کچھ نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت ماننے سے کنجوس کا مال نکل جاتا ہے، یہ مصیبت کو نہیں ٹال سکتا. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ نے منت کا پھر کفارہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں آیا کہ منت توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہے کہ ایک غلام آزاد کریں یا 10 مساکین کو کھانا کھلائیں یا 10 مساکین کو کپڑے لے کر دیں، اور اگر کوئی غریب ہے تو 3 مسلسل روزے رکھ لیں. تو اس طرح کی پھر منتیں آپ نے پوری نہیں کرنی ہوگی. بہرحال نبی علیہ السلام نے اپنی والدہ کی قبر پہ جا کے یہ امت کو میسج دیا کہ آپ نے قبروں کو لاوارث نہیں چھوڑنا، قبروں پہ جانا ہے، قبروں پہ جا کے عبرت حاصل کرنی ہے، اور قبروں پہ جا کے ان قبر والوں سے نہیں مانگنا بلکہ ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا کوئی سامان کرے، کیونکہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں جو قبرستان میں دفن ہے، کیونکہ وہ تو اب اپنے اعمال آگے نہیں بڑھا سکتے. تو جو ہم پیچھے بچ گئے ہیں ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کے لیے جا کے دعائے مغفرت والا معاملہ کریں. اچھا، اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایک صحابی کی وفات کی خبر ملی تو نبی علیہ السلام نے دونوں ہاتھ یوں بلند کر کے، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی دیکھی، کیونکہ آپ کا اکثر لباس تہمد اور اوپر چادر ہوتی تھی. اگر آپ نے کرتا نہ پہنا ہو اور صرف چادر اوپر لی ہوئی ہو اور یوں ہاتھ اٹھائیں تو بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی ہے. تو آپ نے کہا اے اللہ ابو عامر کو بخش دے اور اسے کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما. تو اس سے ثابت ہوا کہ مرے ہوئے شخص کے لیے ہاتھ اٹھا کے آپ دعا کر سکتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ. اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، ام سلمہ کہتی ہے کہ جب میرے خامن فوت ہوئے ابو سلمہ تو نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبر کی تلقین کی، اور آپ علیہ السلام نے پھر ابو سلمہ کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اسے بخش دے اور اسے اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند درجہ عطا فرما، اور اے اللہ اس کے جو پیچھے لوگ بچ گئے ان پہ تو خلیفہ ہو جا، یعنی اس کی کمپنسیشن تو فرما دے، اور اے اللہ اس کی قبر کو نور سے تو بھر دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ قبر کو گشادہ کر دے اور نور سے بھر دے. یہ تعزیت کی دعائیں ہیں جو آپ کر سکتے. باقی قبرستان جا کے آپ جنازہ اگر آپ کا رہ گیا تو آپ قبرستان جا کے قبر پہ کھڑے ہو کے بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی جب وہ فوت ہو گئی تو صحابہ نے رسول اللہ کو نہیں بتایا اور راتوں رات جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. کچھ دن کے بعد نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی، تو بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. تو اب حضور علیہ السلام کو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو ہر مومن کی قبر میں جاتے ہیں تو 3 دن پہلے تو آپ تشریف لے گئے ہوں گے، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ یہ مر چکی ہے. اس زمانے میں یہ عقیدے نہیں ہوا کرتے تھے، نہ کسی کے دماغ میں ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قبر پہ لے گئے تو آپ علیہ السلام نے جا کے وہاں پہ قبرستان میں اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر جنازہ پڑھا. یہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں تو قبر سامنے ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قبر کی ایسی سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے کہ آپ کا قبلہ کی طرف رخ ہو اور قبر آپ کے سامنے ہو. اور پھر آپ علیہ السلام نے واپسی پر فرمایا، مسلم شریف میں ڈیٹیل ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا. اب یہ سبحان اللہ تو آپ نے بول دیا ہے، لیکن اس کا جو ایک تلخ پہلو ہے کہ نبی کی دعا کی برکت سے کسی کافر کی قبر جو ہے نا وہ نور سے نہیں بھر سکتی، کیونکہ کافر کے بارے میں تو نص قطعی ہے قرآن کی. وہ تو سورہ توبہ میں آپ 70 دفعہ بھی دعا کریں ہم نہیں قبول کریں گے، منافقین کے لیے، کافروں کے لیے. تو یہ مسلمانوں کی قبریں تھیں نمبر 1. اور مسلمان ظاہر بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں، اس زمانے کے مسلمان. میں صحابہ نہیں کہتا ورنہ آپ کہیں گے گستاخی ہو گئی ہے. آپ خود ہی پوچھ لیجیے گا پھر کون لوگ ہوں گے جو حضور کی زندگی میں فوت ہو چکے ہیں ایمان کی حالت میں.
اچھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نور سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قبروں کو بھر دیا. اچھا، پہلے اندھیروں میں تھی، اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ رسول اللہ کی برکت کیا ہے کہ آپ کے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے ان کو یہ نفع عطا فرمایا. اب یہ حضور کی دعا ہی ہے، باقی تو جنازہ تو صحابہ نے بھی ان کا پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں تو لوگ کہتے ہیں بزرگ جنازہ پڑھ لیں تو جناب سمجھو کہ اگلے پچھلے سارے مردے بخشے گئے. تو جنازے تو ان کے بھی ہوئے تھے، لیکن حضور کے جنازہ پڑھنے سے فرق پڑا، ویسے تو نہیں پڑا. اس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ کا خچر بدک گیا اور آپ رک گئے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رکے؟ آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ کشف القبور ہے، ہمارے جو گھوڑے کے قدموں سے خاک نکل کے جو ہمارے گھوڑے کے نتھرے میں بیٹھے گی، وقت کا بڑے سے بڑا غوث بھی اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جب غوث قبروں کے اندر جھانک کے دیکھ لیتے ہیں. تو یا رسول اللہ ہم بھی ابھی دیکھ لیتے ہیں. وہ تو حضور سے پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ سب کہانی ہے. غوث پر سارے فیل کرتے ہیں. میرا میکینیکل انجینئرنگ دا فارمولا کو غوث پڑھ کے نا ویکھ کے میں لکھ کے دینا، لکھ کے انہوں دیکھ کے پڑھ کے دس دے. زبانی نے بڑی دور دی گل ہے، اور میں صرف کہہ رہا ہوں پڑھ کے بتا دے. سمجھا تو مجھے پتا ہے کہ وہ سکتا ہی نہیں ہے جب تک اس نے انجینئرنگ نہیں کی ہوگی. اور ان کا تو دعویٰ ہے نا کہ اللہ کو تو انجینئرنگ آتی ہے نا جی، کہ اللہ ان کو سکھاتا ہے تو پھر سکھا دے اللہ ان کو. سب کہانیاں بنائی ہوئی انہوں نے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا. پھر آپ علیہ السلام نے ایک ٹہنی درخت کی توڑی، اس کے دو حصے کیے اور اسے لگا دیا دونوں قبروں پہ. آپ نے فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی نا ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی. اب یہ حضور کے ہاتھوں کی برکت ہے. لوگوں نے پھر آگے ضرب تقسیمیں لگا دی کہ جی وہ ٹہنیاں جو ہے اللہ کا ذکر کریں گی اور ذکر کرنے کی برکت سے یہ ہوگا. اور سب ٹہنیاں لگانے سے کیا ہونا ہے؟ وہ رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں کی برکت تھی. اور اسی کو پھر ایکسٹراپولیٹ کیا نا انہوں نے قبروں پہ جو پھول ڈالتے ہیں. تو پھر آپ پھول نہ ڈالیں، جو نبی علیہ السلام نے کیا وہی کام کریں. آپ ضرور ٹہنی لگائیں، اور یہاں پہ لوگ لگا بھی دیتے ہیں دفناتے وقت سرانے سائڈ کے اوپر. تو آپ سنت کے اوپر اسی سنت کے اوپر عمل کریں. تو آپ نے فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغلی کھایا کرتا تھا. بظاہر ایک دیکھنے میں معمولی سے گناہ ہے، لیکن ان کا عذاب یہ یعنی ان کو دیکھنا پڑا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کی برکت سے ان تک یہ نفع پہنچا. تو یہ تو حضور کی برکات ہے. تو بعض لوگ یعنی نبی علیہ السلام کے قبرستان جنازہ پڑھنے سے غائبانہ نماز جنازہ کی طرف جاتے ہیں. غائبانہ نماز جنازہ یہ نہیں ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے نجاشی کا نماز جنازہ غائبانہ پڑھا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا بھائی جو ہے وہ نجاشی فوت ہو گیا، تو اس کے لیے 4 تکبیریں کہیں. تو امام بخاری نے اس پہ باب نہیں باندھا کہ غائبانہ نماز جنازہ کا جواز. امام بخاری کو پتا تھا یہ نجاشی کی خصوصیت ہے، کیونکہ نجاشی کی تو وہ حیثیت نہیں تھی جو رسول اللہ کے اور اصحاب کی تھی. حضور کے نزدیک سب سے لاڈلے صحابہ، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ حضرت زید ابن حارثہ، جن کا نام قرآن میں ہے سورۃ الاحزاب میں. حضور کے منہ بولے بیٹے، اور وہ جنگ موتا میں شہید ہوئے. تو بخاری کے الفاظ ہیں، آپ مدینہ شریف میں رو رہے ہیں کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا، عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا. اور پھر مسلمان اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد بن ولید پر متفق ہوئے ہیں. تو وہ اپنی فوج بچا کے واپس لانے میں کامیاب ہو گئے رومن امپائر کے گئے. لیکن نبی علیہ السلام نے ان کا کوئی نہیں کہا کہ اٹھو تو زید پہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھے. تو یہ غائبانہ نماز جنازہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں، اگر کوئی کفر کی سرزمین میں مر گیا ہے، وہاں پہ اس کا کوئی یعنی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے، تو آپ یہاں پہ ضرور پڑھیں. یہاں تو ایک شہر میں مرتا ہے، ہزاروں کا جنازہ ہوتا ہے، دوسرے شہر میں اس کا غائبانہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور اس کا پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ذرا امیر ہوتا ہے، جس نے زیادہ فنڈ دیا ہوتا ہے. غریب آدمی کے لیے کہتے ہیں جی دعا، امیر آدمی کے لیے غائبانہ نماز جنازہ. ٹھیک ہے نا؟ تو نہ آپ کی دعاؤں سے کوئی فرق پڑ رہا ہے نہ نماز جنازوں سے، کیونکہ آپ تو سب کچھ دنیا داری کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے، پھر اس کے اوپر چندے اکٹھے کرنا. آپ پتہ نا ہمارے تو یہاں ایک بہت بڑی جماعت رہی ہے جس نے غائبانہ نماز جنازہ کو ایک ایکٹیویٹی بنا کے اس طرح پریزنٹ کیا اور یعنی ہلچل مچا کے رکھتی، اور اس میں پھر چندے اکٹھے کیے. تو یہ بھی ایک یعنی لوگوں کی جیبیں ہتھیانے کا ایک ذریعہ بن گیا. حالانکہ مردے کے لیے تو دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی آسانی والا معاملہ فرمائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے حوالے سے جو چیزیں تعلیم فرمائی ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ تک پہنچیں، کہ آپ نے دعا کرنی ہے جب کوئی شخص مر جاتا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے جنازے کی شکل میں، پھر قبرستان میں جا کے دعا کرنی ہے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے، اس کے بعد قبر پہ بیٹھے رہنا ہے اتنی دیر 2-2.5 گھنٹے جتنی دیر اونٹ نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، چند لوگ بیٹھ جائیں. اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً جب قبرستان جانا ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے، اور قبرستان نہ بھی جائیں اپنی نمازوں کے اندر آپ نے دعا کرنی ہے اس کے لیے.
تو کئی ایک دعائیں ہیں، آپ یہ دعا تو ضرور کریں اپنے نماز کے تشہد میں. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم تشہد پڑھ چکو، دروشی پڑھ چکو، تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تو کم از کم اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. آمین. یہ ساری دعائیں جتنی بھی آپ کو دعائیں یاد ہیں وہ آپ پڑھیں. مشکات المصابیح کی آپ پہلی جلد میں تشہد کی دعاؤں کے بیان میں چلے جائیں تو آپ کو کئی ایک دعائیں مل جائیں گی، وہ یاد کریں. قرآن میں جتنی دعائیں آئی ہیں وہ آپ مانگ سکتے ہیں، اس موقع پہ مانگیں. تو یہ میت کے اوپر، مرے ہوئے شخص کا حق ہے زندوں کے اوپر کہ اس کے لیے دعا کریں. وہ بات وہیں سے شروع ہوئی تھی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 سے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ ان کو بخش دے ہمارے بھائیوں، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. یہ ایصال ثواب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور سب سے زیادہ زور اسی کے اوپر ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بھی ذریعہ موجود ہے لیکن جو اصل بنیاد ہے وہ ہے دعا. اب آ جائیں جو باقی ذرائع ہیں. اس کی اصل وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر جاتا ہے نا تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی اب کوئی عمل وہ کر نہیں سکتا. سر میں یہ الفاظ جب پڑھتا ہوں نا یا بیان کرتا ہوں میں کانپ اٹھتا ہوں کہ جو مر گیا وہ کچھ نہیں کر سکتا. ایک بار سبحان اللہ کی بھیک بھی نہیں مانگ سکتا کہ میں ایک سیکنڈ مجھے مل جائے کہ میں سبحان اللہ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوائے 3 اعمال کے. مسلم شریف کے الفاظ ہیں. نمبر 1 صدقہ جاریہ، یعنی اس نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا، کہیں کنواں کھدوا دیا تھا، کہیں مسجد بنوا دی تھی، کوئی یتیم خانہ بنوا دیا تھا، اور اس طرح کی چیز جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہی، جس میں اس نے اپنی انویسٹمنٹ کی تھی مالی طور پر یا فزیکلی، تو وہ اس کو ثواب ملے گا. اور جینون ہے، ظاہر ہے کہ اس میں ہم اسے کوئی نفع نہیں پہنچا رہے، اس کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا ثواب اسے ہم انڈائریکٹلی اس طرح پہنچا رہے ہیں کہ ہم اگر اس کنویں سے پانی پیتے ہیں تو جتنے لوگ پیئیں گے اس کا ثواب اسے ملے گا. دوسرا فرمایا کہ علم نافع، جو نفع مند علم ہے، اگر کسی نے دنیا میں کوئی نفع مند علم پھیلایا تھا تو اس کے مرنے کے بعد اس کو ثواب ملے. تو اس کے لیے تو میرے پاس دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑی مثال ہے نا تو وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے. ان ائمہ کو جو اللہ نے اتنی بڑی بات سجھائی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی سنت کو ریٹن ریکارڈ کے طور پر جمع کیا. آج نا 1200 سال تو ہو چکے ہیں، کوئی ان کے پائی کی کتاب لا نہیں سکا. اب تو ویسے ہی بھول جائیں آپ. وہ حدیث کا بھی جو پیریڈ تھا وہ پہلے 500-600 سال کا تھا، اس کے بعد تو سب کے سب جو ہے نا وہ ناقل ہی ہیں پرانے بزرگوں کے. محدثین جو اپنی اسناد سے حدیثیں پہنچاتے تھے وہ تو اب فوت ہو چکے، کیونکہ اب تو سند ہی بہت لمبی ہو گئی ہے. 1000 سال کی سند کون یاد رکھے؟ یہ تو پہلے 300 سال میں کتابیں لکھی لی. آج بھی بخاری مسلم کو پڑھ کے جو بندہ نماز کا طریقہ سیکھ رہا ہے اور نماز سنت کے طریقے پہ پڑھ رہا ہے، امام بخاری امام مسلم کو ایک ایک چیز کا ثواب آٹومیٹکلی پہنچ رہا ہے. سر میں کہتا ہوں نہیں کیلکولیٹر فیل ہو جائیں جو امام بخاری امام مسلم کے نامہ اعمال میں وہ ہر سیکنڈ میں جو ثواب جا رہا ہے جس لیول کا، پھر جتنی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں. اور سر اس سے اوپر چلے جائیں، ہماری ہر نیکی، ہر مسلمان کی نیکی کا ثواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی سورہ قلم میں فرمایا ہے، پارہ نمبر 29 میں جو دوسری سورت ہے اس میں الفاظ موجود ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جس طرح یونس کو دی تھی اس دعا کی برکت. میرا تو کلپ ہے مصیبت اور پریشانی سے بچاؤ کے 3 وظائف، اس میں سے ایک وظیفہ یہ ہے، دوسرا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تیسرا یا حی یا قیوم برحمت. فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد صبح کے اذکار کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی، ختم سحری کے فوراً بعد چاہے فجر پڑی ہو، کیوں؟ وہ صبح کے اذکار ہیں. ٹھیک. اور شام کے اذکار، چونکہ شام کے اذکار ہیں، آپ غروب آفتاب سے پہلے کر لیں، سب سے افضل وقت وہ ہے. ورنہ آپ مغرب کے بعد کر لیں، افضل وقت یہ ہے کہ مغرب سے پہلے کریں. شام کے اذکار ہیں وہ رات کے نہیں ہیں، مغرب میں تو رات شروع ہو جاتی ہے. فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین۔ ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 219 نمبر کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانبیاء سورت نمبر 21 سے سٹارٹ کریں گے۔ آج پارہ نمبر 17 کا بھی آغاز ہو رہا ہے اور پہلی سورت الانبیاء ہے۔ قرآن حکیم میں اس کا نمبر 21 ہے اور یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور مکی صورتوں کا جو اسلوب ہے وہ عقیدہ توحید سے متعلق ہے، فکر آخرت سے متعلق ہے۔ اس میں بھی اسپیسیفکلی آخرت میں اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو اٹھائے گا اس کے حوالے سے ڈسکشن ہے، اور مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق جو ان کو مختلف قوموں میں بھیجا گیا، ان کے جو حالات و واقعات مختلف جگہ قرآن پاک میں رپورٹ ہوئے، کمبائنڈ فارم میں آپ کو یہاں پر ملیں گے۔ اسی نسبت سے اس کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا، سیدہ مریم کا، اور باقی انبیاء کرام کا۔ بعض کا نام آیا ہے، بعض کا تھوڑا تفصیلی ذکر آیا ہے، اور کنکلوژن اس کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس پہ جا کر یہ سورت کنکلوڈ ہوگی۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور انبیاء کرام کا اپنا کیا عقیدہ ہوتا تھا، یہ دونوں چیزیں اس سورت کے اندر بیان ہوگی۔ عام آدمی جس نے قرآن کبھی ترجمے سے نہیں پڑھا، اس سے اگر پوچھا جائے کہ سورۃ الانبیاء میں کیا ہوگا، تو عموماً جو آپ کو ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ علماء میں سے بھی اور واعظین میں سے بھی، وہ آپ کو یہی کہتے سنائی دیں گے کہ جی اس میں انبیاء کرام کی خوبصورتی کا بیان ہوگا، ان کی آنکھیں کیسی تھیں، ان کے بالوں کا رنگ کیسا تھا، وہ اس قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں اور ممبروں سے کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء سے بہتر اور کوئی سورت نہیں ہے بات بتانے کے لیے کہ انبیاء سے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور انبیاء کا عقیدہ توحید اپنا کیا تھا۔ یہ دونوں باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں، اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں جو دین تصوف نے عقائد کی خرابی پروپیگیٹ کر دی ہے، اس کی جڑ کاٹنے کے لیے ایک سورت کافی ہے۔ چھوٹی سی سورت ہے اور عقیدہ توحید کو بھی واضح کرے گی، انبیاء کرام علیہ السلام کے اپنے سٹیٹس کو بھی واضح کرے گی کہ انبیاء کے بارے میں آپ نے کیا عقیدہ رکھنا ہے، ان کو منی گاڈ نہیں بنانا، اور انبیاء کرام ہر مشکل ہر پریشانی میں اپنے رب کی طرف رجوع لاتے تھے۔ اس کا ذکر بھی آپ کو اس میں ملے گا۔ یہ ڈومیننٹ چیز ہے سورۃ الانبیاء کے حوالے سے۔ سٹارٹ ہی میں آپ کو نبی اسلام کا جو ذکر خیر ہے، آپ کی جو دعوت توحید ہے، اس کے مقابلے پر مشرکین عرب نے جو آپ کو رسپانس کیا اور جو آپ کے لیے غلط زبان استعمال کی، آپ علیہ السلام کو جو تانے دیے، اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کا جواب ہے، شروع کی چند آیات میں ہی آپ کو عقیدہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس عقیدے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دین تصوف میں پھیلائے گئے عقیدوں سے، جن میں پیغمبر منی گاڈ ہوتا ہے، کوئی بزرگ بابا جو ہے وہ منی رسول ہوتا ہے، اور ان کے علماء جو ہیں وہ منی صحابی ہوتے ہیں۔ یعنی اس طرح ان کو ٹائٹل دیے ہوتے ہیں انہوں نے، اور ایسے مرتبے دیے ہوتے ہیں۔ یہ سٹارٹ ہی میں آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابہم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت۔ وہم فی غفلۃ معرضون، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ایبسولوٹلی اس آیت کو دیکھا جائے
تو پوری انسانیت کے لیے جیسے ہی انسان نے مرنا ہے آخرت کی زندگی شروع ہو جانی ہے، اس کا حساب بالکل اس کے قریب ہے، لیکن انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اور اگر آپ اسے ریلیٹیولی دیکھیں آنے والے ٹاپک کے ساتھ، تو یہ مشرکین عرب سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ فرما لیا ہے کہ ان پر عذاب استیصال آئے گا، غزوہ بدر کی شکل میں، اس کے بعد غزوہ احد کی شکل میں، خندق کی شکل میں۔ کئی لوگوں کو اس سے پہلی توبہ کی توفیق مل جائے گی، کئی کو نہیں ملے گی۔ ان کے حساب کا وقت اب قریب آ چکا ہے، لیکن یہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس حال میں الا استمعوہ وہم یلعبون، کہ وہ اسے سنتے تو ہیں مگر کھیل کود میں مگن ہوتے ہوئے، کیجول لیتے ہیں۔ سورۃ الفرقان میں ہے نا کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اندھے اور بہرے بن کر اللہ کی آیات پر نہیں گرتے، غور و تفکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، اسے سیریس لینے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ اسے سیریس لیں۔ وہ کہتے تھے یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے، اور پہلے بھی ہم نے اتنی باتیں سنی، کوئی عذاب نہیں آیا۔ اگر یہ نبی واقعی سچا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، تو بڑا آسان سا ٹیسٹ ہے، ہمارے ماں باپ کو زندہ کر دے، ہمارے سامنے لے آئے، ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو بھائی اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو پھر آپ کون سا ایمان لے کر آئے؟ ایمان کا تو مطلب ہی ہے غیب میں دیکھ کر ماننا۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ دیکھ کر تو سب نے مان لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے پاس کوئی بھی نصیحت آتی ہے، قرآن کی کوئی بھی صورت نازل ہوتی ہے، آیات نازل ہوتی ہیں، تو وہ اسے کیجول لیتے ہیں، اس حال میں سنتے ہیں کہ وہ کھیل میں مگن ہے۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ مسلمان تو خیر اس سے بھی پیچھے چلے گئے، وہ کم از کم سن لیتے تھے، یہ تو سننے سے بھی قاصر ہے، عربی آتی نہیں ہے، ترجمہ سنتے نہیں ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہو چکے ہیں، وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اور یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، الذین ظلموا، جو کہ ظالم لوگ ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تو نہیں مگر تمہارے جیسا ہی ایک انسان، یعنی نبی اسلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ تمہارے جیسے ہی ایک انسان ہے، اس نے جو دعوی پیغمبری کیا ہے اس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، نعوذ باللہ۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم پیروی کرو گے اس جادو کی جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ جادو کر رہا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، تو آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود تم اس سحر کی پیروی کرنا شروع کر دو گے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ یہ نبی اسلام کے لیے وہ غلط کلمات استعمال کرتے تھے، اس کے بعد بھی کافی ساری چیزیں آئیں گی، لیکن اس میں غور طرف بات یہ ہے کہ ان کی بات سچ ہے لیکن اس کا اینگل انہوں نے غلط دیا ہوا ہے۔ یہ بات تو سچ ہے کہ نبی اسلام بھی انسان ہی تھے، سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بھیجتے، اب چونکہ انسان آباد ہیں تو انسانوں میں سے پیغمبر آئے گا، بات سچ ہے، لیکن بظاہر تو یہ ہماری طرح کے انسان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے بڑا فرق اس حوالے سے جو وہ ایمفسائز نہیں کرتے تھے وہ یہ تھا کہ ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور وہ ایسا کلام لے کر آئے ہیں عربیوں میں کہ عربی بھی ششدر رہ گئے قرآن کے اس اعجاز کو دیکھ کر۔ اسی وجہ سے جو لوگ حق سے غافل تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا گویا کہ نبی اسلام جادو کر دیتے ہیں لوگوں کے اوپر، جو بھی سنتا ہے وہ آپ پر ایمان لے آتا ہے اگر وہ سلیم الفطرت ہوا، اگر بے ایمانی پہ اترا ہوا ہے تو اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ قرآن میں ہدایت اس کے لیے جو واقعی ہدایت قبول کرنا چاہے۔ صحیح مسلم میں جو دماد نامی ایک عامل کا ذکر ملتا ہے، اردو میں ہم زماد کہتے ہیں، عربی میں ضماد ضاد کے ساتھ، وہ جھاڑ پھونک کا کام کرتا تھا۔ صحیح مسلم شریف میں آتا ہے کہ وہ جب مکے میں آیا تو کچھ لوگوں نے اس سے کہا کہ اس طرح ہمارے ایک بڑے ڈائنامک انسان تھے، بڑی اچھی پرسنالٹی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کچھ عرصے سے انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ وہ غار ہرا میں جو گئے تھے وہاں پر ان کے اوپر کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا، تو تم علاج کرنا جانتے ہو تو تم ان کا علاج کرو، کوئی جادو ہو گیا ان کے اوپر یا آسیب آ گیا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ نبی اسلام کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اے محمد اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں، آپ بتائیں کہ آپ کیا دعوت رکھتے ہیں، میں آپ کی بات سننا چاہتا ہوں تاکہ میں جج کروں۔ تو نبی اسلام نے ابھی قرآن تلاوت نہیں کیا، آپ نے صرف خطبے کے سٹارٹ کے الفاظ اس کے سامنے تلاوت کیے، ان الحمد للہ
नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। ये खुतबा जो मैं स्टार्ट में पढ़ता हूँ, उसने कहा कि एक दफा मुझे दोबारा सुनाए। दोबारा सुना तो उसने कहा मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ये कलाम ऐसा कलाम है ही नहीं है। अभी कुरान नहीं पढ़ा था, सिर्फ खुतबे के अल्फाज, और ज़ाहिर उसमें तो दावत थी ना, आपने गॉड ओरिएंटेड होना है। शायरों की गुफ्तगू इस किस्म की तो नहीं होती, शायरों की गुफ्तगू इस किस्म की तो नहीं होती, वो तो ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, वो तो इश्क मजाजी का शिकार हुए रहते हैं। ये तो गॉड ओरिएंटेड चीज, और वो भी इतनी परफेक्शन के साथ, वो ईमान ले आया। अब उस फील्ड के एक्सपर्ट ने इस्लाम कबूल कर लिया। होना तो चाहिए था, जिन लोगों ने भेजा था वो सारे भी मुसलमान होते, क्योंकि जिस बंदे के ऊपर उनका तकिया था वो ईमान ले आया। लेकिन वही हुआ जिस तरह जादूगर ईमान ले आए, फिरौन नहीं ईमान लेकर आया। हालांकि फिरौन को ईमान लाना चाहिए था कि उसके अपने जादूगर मान गए कि ये जादू नहीं है। यहां पर भी काफरों को मान लेना चाहिए था कि जिमाद ने जब ये बात कह दी तो फिर यकीनन नबी इस्लाम एक गैर मामूली इंसान है, लेकिन चूंकि वो हक कबूल नहीं करना चाहते थे, अल्लाह ताला ने उनको हिदायत नहीं दी, तो फिर उनके पास बहाना ये होता था कि ये जादू है, अगले लोगों की कहानियां हैं। अब इसके जवाब में नबी इस्लाम ने अल्लाह के हुजूर अर्ज की, क़ाल रब्बी यअलमुल क़ौल फिस समाई वल अर्द। नबी इस्लाम ने कहा कि मेरा रब खूब जानता है जो बात कही जाती है आसमान में और जमीन में, वहुवस समीउल अलीम, और वही सुनने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। यानी नबी इस्लाम ने अपने गम की फरियाद अपने रब के हुजूर रखी और मुशरिकीन अरब से कहा कि ये जो कुछ तुम बातें कर रहे हो ना मेरे बारे में, मेरा रब खूब जानता है, उसे तो पता है कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, हर चीज से वो वाकिफ है। बल क़ालू अदग़ासु अहलाम, बल्कि वो ये भी कहना शुरू हो गए कि ये परेशान ख्वाब है। बल इफ्तराह, बल्कि ये खुद से इन्होंने घड़ लिया है। बल हुआ शायर, नहीं बल्कि ये शायर है, खुद भी एक बात के ऊपर कायम नहीं है। देखें, अगर किसी शख्स को यह पता चल गया कि सामने वाला बंदा क्या है, तो वो बार बार अपना बयान तो नहीं बदलता। तुमने साहिर कहा, चैप्टर क्लोज करो, नहीं तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि झूठ कहा हुआ था ना। किसी को ये लॉलीपॉप दे दिया कि इनको ख्वाब आते रहते हैं, वो ये बयान करते हैं। बास जगह पे आया कि ये असातीरुल अव्वलीन है, अगले लोगों की कहानियां बयान करते हैं। अच्छा, बाज लोगों को उन्होंने कहा कि इन्होंने अल्लाह पर झूठ बांध दिया, और बाज को कहा कि ये शायर है। अब इतने ज्यादा बयानात, जादूगर, दीवाना, अगले लोगों की कहानियां, परेशान ख्वाब, झूठ घाड़ लिया है, शायर हैं, मजनून है, यानी ये 7 तो मैंने उंगलियों पे आपको गिनवा दी गालियां जो वो दिया करते थे अपने सामने। अब इसके अगेंस्ट नबी इस्लाम को नबूवत साबित करने के लिए वो डिमांड क्या रख रहे हैं, फल यातिना बि आयतिन कमा उरसिलल अव्वलून। अगर वाकई ये पैगंबर है ना, तो ये उस तरह के मोजज़ात क्यों नहीं लेकर आता जो मोजज़ात अगले लोगों को, अगले पैगंबरों को दिए गए थे। यानी ये हमें खुद ही बताता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास आसा का मोजज़ा था, वो अजदहा बन जाता था, ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर देते थे। तो इस किस्म का कोई मोजज़ा ये हमें भी करके दिखाए, हम मान लेंगे। अच्छा, यहां तक अगर बात देखी जाए तो लॉजिकली उनकी बात दुरुस्त है कि जो पैगंबर अवाम के सामने अगले अंबिया के वाकयात बयान करके और उनके मोजज़ात बताकर दावे नबूवत कर रहे हैं, तो इसका मंतकी नतीजा यह है कि उसके मुखातबीन उससे कहें कि अच्छा ये जो आप बता रहे हैं आप भी करके बताएं ना, तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। तो ये डिमांड कोई गलत नहीं थी उनकी, लेकिन अल्लाह का फैसला कुछ और था। अल्लाह ताला ने इसके जवाब में क्या फरमाया, इस जगह पर हर जगह जवाब डिफरेंट आएगा। यहां पर क्या जवाब आया, मा आमनत क़ब्लहुम मिन क़रयतिन अहलकनाहा, इनसे पहले जो बस्तियां हलाक कर दी गई उनके रहने वाले भी ईमान नहीं लेकर आए थे। अफहुम युमिनून, तो क्या अब ये लोग ईमान ले आएंगे। यानी अल्लाह ताला ने अपना एक रूल बता दिया कि अगले अंबिया के मानने वालों की डिमांड के ऊपर हमने मुंह मांगे मोजज़ात दिखाए, तो उसका एंड रिजल्ट यही निकला कि ईमान वो नहीं लेकर आए। तो इनके साथ भी यही होना है, अगर हमने इनका मुंह मांगा मोजज़ा दिखा दिया तो ये ईमान नहीं लाएंगे। लेकिन इसके बाद रिजल्ट क्या निकलेगा, वो सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने जब 9 मोजज़ात का जिक्र किया जो नबी इस्लाम से वो डिमांड करते थे, उन्होंने एक पूरी लिस्ट उनको पेश की थी कि आप आसमान पर चढ़कर बताएं, हमारे सामने चढ़े और हमारे सामने आप किताब लेकर उतरे, हम मान लेंगे। आपका कोई बाग हो जिसमें आप नहरें रवां कर दें,
آپ کا سونے کا کوئی گھر ہو، اس قسم کی وہ ڈیمانڈ کرتے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فرماؤ کہ میں بشر ہوں، رسول ہوں، میرا کام دعوت حق پیش کرنا ہے، یہ معجزات اللہ کے پاس ہے۔ اور پھر کئی جگہ پر قرآن پاک میں اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے دیا کہ اگر ہم ان کو منہ مانگا معجزہ دکھا دیں گے پھر ان کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے گا، پھر یہ توبہ نہیں کر سکتے، اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ہلاک کر دیے جائیں گے، جس طرح کے اگلے لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ سورۃ المائدہ کے اینڈ میں بھی آتا ہے نا، جب عیسی علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا نا کہ آپ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل ہونے کی دعا کریں، تو عیسی علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اگر تمہیں یہ منہ مانگا معجزہ دکھایا گیا اور یہ کھانا نازل ہوا اور پھر جس نے انکار کیا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف سے اعلان ہے، ان کو سنا دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب منہ مانگا معجزہ پورا کیا جائے، اس پر انکار آئے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ منہ مانگا معجزہ نہ دکھایا جائے۔ رہا یہ وسوسہ آنا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے، تو بھائی پورا ٹریک ریکارڈ ہے، لوگ ایمان نہیں لے کر آئے۔ سورۃ الانعام میں سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کی آنکھوں کے سامنے آسمان سے قرآن کو نازل کرتے تختیوں کے اوپر اور یہ نازل ہوتا ہوا دیکھ لیتے اور اس لکھی ہوئی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی انہوں نے یہ کہنا تھا کہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا۔ یعنی دل بے ایمان تھے اجتا ڈھیر۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ان کی وہ ڈیمانڈ پوری کی جاتی تو انہوں نے مان لینا تھا، بالکل نہیں ماننا تھا۔ کیا جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد فرعون نے مان لیا تھا کہ میرے ایکسپرٹس نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ پیغمبر ہے؟ نہیں مانا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، منہ مانگا معجزہ نہ دکھانا۔ اگر منہ مانگا معجزہ دکھا دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے اور پھر وہ عذاب ٹلتا نہیں ہے۔ اگر کوئی اس وقت توبہ بھی کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں کی۔ کیا ان سے پہلے لوگ جن کو ہم نے ہلاک کیا ان قوموں کو، وہ ایمان لے آئے تھے جو یہ ایمان لے آئیں گے؟ اب اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دکھانے کی خاطر اس قسم کا کوئی معجزہ نہیں دیا جو کافر ڈیمانڈ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ دعویٰ کرنا کہ عبد القادر جیلانی نے مردہ زندہ کیا اور اس میں یہ رنگ بھرنا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیا تھا تو اس امت کے اولیاء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں، یہ کوئی آیت حدیث نہیں ہے، یہ ایک آپ سمجھ لیں قرآن و حدیث سے ڈیڈکٹ ہوئی ہے بات، اور وہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے، یہ پوری امت ہی نبیوں والا کام کر رہی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ پوری امت ختم نبوت کی برکت سے نبیوں والا کام کر رہی ہے۔ اس اعتبار سے پوری امت بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے، کام کرنے کے اعتبار سے۔ مرتبے کی نہیں بات ہو رہی، یہ ذہن میں رکھیے گا، انبیاء کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، کام کرنے کے اعتبار سے۔ اب جن کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی دعوت حق پیش کرنا، یعنی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے مخالفین جو تانا دیا کرتے تھے، اس تانے کو ختم کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عصا کا معجزہ یا مردہ زندہ کرنے کا معجزہ نہیں دیا۔ تو عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں، یہ ساری سٹوریاں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ پھر عبد القادر جیلانی کو بھی جسٹیفائی کرنے کے لیے نبی علیہ السلام سے متعلق بھی ایک جھوٹا واقعہ مشہور کر دیا کہ ایک صحابی کے بچے نے جو ہے وہ دوسرے بچے کو ذبح کیا اور پھر نبی علیہ السلام کی دعوت کو جابر بن عبداللہ کی طرف منسوب ایک توبہ توبہ توبہ۔ قرآن تو بالکل اور بات کر رہا ہے۔ پھر ہمارے جو خادم رضوی صاحب تھے وہ کہتے ہیں کہ ممتاز قادری جو ہے وہ اپنی ایمبولینس سے باہر نکل آیا اور قبر پہ گئے تو 2 تلواریں اٹھائے ہوئے باہر نکل آیا، اور جیسے ہی پولیس والے قریب آئے تو ڈر کے پھر دوبارہ لیٹ گیا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا نو بریلوی کر لو یار، اس طرح کا منظر دکھا کے سب جھوٹ ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا بھائی۔ اگر نبی علیہ السلام کو وہ معجزات نہیں دیے گئے نا تو باقیوں کو تو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ باقیوں کو منوانا تو نہیں ہوتا، اللہ نے منوانا صرف پیغمبر کو ہوتا ہے۔ پیغمبر کے بعد کرامت کا کنسپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ کرم کرتا ہے، کوئی کر کے نہیں کچھ دکھا سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں یہ کرنے لگا ہوں یا میں یہ کر سکتا ہوں۔ یہ صرف نبی کہہ سکتا ہے، وہ بھی اتنا جتنا اللہ اس کو بتائے، کیونکہ نبی کو منوانا ہوتا ہے، غیر نبی کو تو نہیں منوانا ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں کافر اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور اس کی کنکلوژن اس اعتبار سے کر رہے ہیں کہ اچھا تو واقعی اگر نبی ہے نا، تو شاعر نہیں ہے، تجھے پریشان خواب نہیں آتے، تو نے اللہ پر جھوٹ نہیں باندھا، تو اگلے لوگوں کی کہانیاں بیان نہیں کرتا،
تو جادوگر نہیں ہے، تو مجنون نہیں ہے، تو ٹھیک ہے جو تو نے خود معجزات بیان کیے نا ان میں سے کوئی ایک معجزہ کر کے دکھا تھا. نہیں. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ہم نے تو معجزہ نہیں دکھانا جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان پہ سیڑھی لگا دو اور کوئی معجزہ لے آؤ، اور اے نبی جاہلوں میں نہ ہو. اتنے سخت الفاظ. یہ قرآن ہے بھائی، یہ کتابوں کا خدا ہے، یہ بابوں کا خدا نہیں ہے، یہ بابوں کا پیغمبر نہیں ہے، یہ بابوں کا دین نہیں ہے، یہ کتابوں کا دین ہے جو واقعی صحیح بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کو پہنچائی گئی ہے. تو کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ اگلے لوگ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، یہ بھی نہیں لائیں گے، لہٰذا ان کے لیے یہ ہے کہ انہیں ڈھیل دی جائے اور منہ مانگا معجزہ نہ دکھایا جائے. سورۃ الانبیاء کی 6 آیات پوری ہوئی ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت کا عقیدہ اس کا جنازہ نکل گیا کہ اس عقیدے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے قرآن و سنت کے عقائد کے ساتھ. سورۃ الانبیاء یہ پڑھ کے بتا دیتے تو انہیں پتا چل جاتا کہ انبیاء کا کیا سٹیٹس ہے. اس کے جواب میں اگر یہ قرآن کی آیات آدھی پڑھی جائیں اور ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ پھر اللہ نے کیا جواب دیا ہوگا، تو یہ تو آپ کو یہی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر معجزات دے دیے ہوں گے. تو ایسا نہیں ہوا. سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے، نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، ورنہ یہ چیز کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات صبح و شام ان پر تلاوت کی جاتی ہیں؟ یہ معجزہ ہے. تو دعوی نبوت والا معجزہ نبی علیہ السلام کا قرآن ہے، جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کو پھینک کر اژدہا بنانا اور اسے ہاتھ لگانا اور دوبارہ اس کا لاٹھی بننا. اس طریقے پہ نبی علیہ السلام کا معجزہ یہ قرآن ہے. یہ سورۃ العنکبوت میں اور کئی سورتوں میں ذکر ہوا، اور نبی علیہ السلام نے تو بالکل کھول کر اس کو مزید بیان کیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا. یہ معجزہ تو ہم ویسے علم الکلام میں استعمال کرتے ہیں، قرآن و سنت میں اس کے لیے ٹرم آتی ہے آیتن. یہاں پر بھی دیکھ لیں فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، نشانی، معجزہ عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والی چیز، اس لیے ہم یہ معجزہ کی ٹرم استعمال کرتے ہیں. ویسے اس کے لیے ٹرم ہے آیا، نشانی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو قرآن کا معجزہ دیا. بخاری مسلم میں اس حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی کو معجزہ دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کا معجزہ دیا ہے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت کے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک یونیک معجزہ دیا ہے، وحی کا معجزہ. اور وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ معجزہ سب سے بڑا ہے. لاجیکلی اس سے بیسٹ کوئی آپشن ہو نہیں سکتا تھا. ختم نبوت کے بعد اگر انسانی ہسٹری نے ہزاروں سال تک چلنا ہے اور کسی پیغمبر نے نہیں آنا اور اس آخری پیغمبر نے قیامت تک کے لیے پیغمبر ہونا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کا معجزہ بھی پھر قیامت تک زندہ رہے. یہ ختم نبوت کا تقاضا تھا، اور وہی اللہ نے کیا کہ اس کتاب کو محفوظ کر دیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس ذکر اللہ کی یاد دہانی کروانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اگلی کتابوں کی حفاظت اس لیے نہیں ہوئی کہ کتابیں بدلتی تھی تو نیا پیغمبر آ جاتا تھا اور بتا دیتا تھا کہ یہ گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ ٹیمپر ہو گیا. اب چونکہ پیغمبر نے نہیں آنا، ختم نبوت ہو چکی ہے. اب بھی اگر کتاب بدل جاتی تو ہم سارے جنتی ہو جاتے. ہمارے پاس سب سے بڑا بہانہ آ جاتا کہ یا اللہ ہمارے پاس تو پیغمبر بھی کوئی نہیں، اور پیغمبر جو کتاب چھوڑ کر گئے تھے وہ تبدیل ہوگی، ہم کہاں سے ہدایت حاصل کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ کیا. یہ قیامت تک کے لیے نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے. 2 خصوصیات ہیں رسول اللہ کی ایسی جو آپ کو ممتاز کرتی ہیں باقی انبیاء سے. ویسے تو بہت ساری ہیں، یہ ڈومیننٹ. ایک آپ علیہ السلام کا معجزہ کتاب کی شکل میں ہے، اگلے انبیاء والا معجزہ نہیں ہے. ویسے آپ کے معجزات بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے، کبھی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، لیکن وہ صرف صحابہ کے اندر ان کے ایمان میں اضافے کے لیے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے کافروں کو کہا ہو کہ یہ دیکھو میں اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنے لگا ہوں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا معجزہ تھا کہ شاید چند لوگوں کی قسمت بدل جاتی، لیکن اللہ نے کہا کہ ان کی مرضی کا میں نے معجزہ بتانا ہے، ان کے سامنے نہیں ہوگا. ہاں، یہ جتنے معجزات آئے ہیں یہ مسلمانوں کے سامنے ہوئے ہیں. مسلم شریف میں آیا کہ 2 درخت اپنی جڑوں سے اکھڑے نبی علیہ السلام کے اشارہ کرنے پہ، اور وہ مل گئے. نبی علیہ السلام رفع حاجت کے لیے اس کے پیچھے گئے اور پھر دوبارہ سے وہ اپنی جگہ پر چلے گئے. صحیح بخاری میں آیا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ بعض اوقات کھانا کھاتے تھے تو لقمے میں سے اللہ کی تسبیح کی آواز آتی تھی.
اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آیا ہے نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے صحابہ آئے, آپ نے ان کو ایک لاٹھی دی جو ٹارچ کی طرح روشن ہو گئی, اور جب وہ ایسی پگڈنڈی پر پہنچے جہاں سے راستہ مختلف تھا تو اس کے پھر دو حصے ہو گئے, آدھی روشنی ان کے ساتھ چل پڑی, آدھی ان کے ساتھ. تو اس طرح کے معجزات نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں صحابہ کے ساتھ بھی ہوئے ہیں, لیکن وہ صحابہ کی کرامت نہیں ہے, نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے. صحیح بخاری میں آیا کہ ایک صحابی جن کو کافروں نے قید کر دیا تھا, ان کے لیے انگوروں کا ایک خوشہ آ گیا اور وہ کھا رہے تھے, اور جن لوگوں نے قید کیا وہ ایک دم پریشان ہو گئے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی. صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کو جب بے دردی سے شہید کیا گیا, ان کی لاش کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ بھیڑیں آ گئیں, مکھیاں, شہد کی مکھیاں یا دوسری, اور ان کی لاش کی بے حرمتی نہیں ہونے دی. دوسری طرف حضرت حمزہ کی لاش کی بے حرمتی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس طرح کی چیزیں دکھاتا ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں جو صحابہ کرام کے ساتھ اس قسم کے واقعات ہیں نا, وہ نبی علیہ السلام کے معجزات ہیں. آپ کے دنیا سے جانے کے بعد صرف معجزہ یا کرامت یہ ہے کہ کوئی شخص دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے, اور وہ بھی فزیکل فینومینا کے اندر. یہ ذہن میں رکھیے گا. جس طرح دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں آتا ہے کہ انس ابن مالک کے کسان نے کہا کہ اس دفعہ بارشیں نہیں ہوئی ہیں, لگتا ہے کہ ہم قحط کا شکار ہوں گے. تو انہوں نے اپنی زمین میں کھڑے ہو کر دعا کی, اور تھوڑی دیر بعد جب واپس آئے تو کسان سے کہا کہ چیک کرو بارش ہوئی ہے کہ نہیں. تو وہ گیا تو بارش شروع ہوگی صرف ان کی زمین کے اوپر. تو یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے نا, بارش ہونا فزیکل فینومینا ہے. صرف دعا قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دیے. تو کر کے دکھانا اس طرح کی کوئی کرامت نہیں. یہ تخت بلقیس کا واقعہ بھی ہم بھی اسے سمجھانے کے لیے کبھی کبھار کرامت کہہ دیتے ہیں, ایکچولی وہ کرامت کوئی نہیں ہے, وہ تو دعویٰ ہے. وہ اسی طریقے سے ہے جس طرح میں دعویٰ کروں کہ میں آپ کو بلٹ ٹرین میں 1 گھنٹے کے اندر اندر یہاں سے کراچی بھجوا سکتا ہوں اگر بلٹ ٹرین ہو, اور میں اسے پورا کر دوں. تو ظاہر ہے یہ ایک فزیکل علم ہے. ہاں, بغیر کسی ریسورس کے, بغیر کسی علم کے کوئی شخص خامخواہ دعویٰ کرتا رہے تو وہ پاسبل نہیں ہے. کرامت اور معجزہ دعویٰ کر کے نہیں ہوتا. معجزہ تو کسی حد میں ہو سکتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اجازت دے نبی کو, اور وہ بھی جتنی اجازت دے. موسیٰ علیہ السلام کو صرف یہ پتا تھا کہ اس لاٹھی نے اژدہا بننا ہے, یہ نہیں پتا تھا کہ لاٹھی میں پانی میں ماروں تو راستہ بن جائے گا. وہ عین اس وقت وہی آئی تو پتا چلا کہ اچھا یہ کام بھی یہ لاٹھی کر سکتی ہے. اور پہلی دفعہ جب یہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام تو ڈر کے خود بھاگ گئے تھے, قرآن میں آتا ہے. خود تو انہوں نے کیا نہیں تھا, ورنہ بھاگتے تو نا. تو معجزہ بھی صرف اس حد تک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو دے اور اسے اجازت دے, تب ادروائز خود سے کوئی نہیں کر کے دکھا سکتا. تو نبی علیہ السلام کے جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات ہیں, یہ سب کے سب مسلمانوں سے متعلق ہے. ایک نشانی ایسی ہے جو بالکل سٹارٹ میں آئی, وہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا تھا, دیٹس آل. باقی جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات ہیں وہ صحابہ کرام کے درمیان ہیں. آپ کی دعا کی برکت سے 10 بندوں کا کھانا 300 بندوں نے کھا لیا اور اتنا ہی رہا, بخاری مسلم میں آتا ہے. یہ بس صحابہ کرام میں رہا, کافروں کے لیے نہیں. تو نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات کیا ہیں؟ آپ کا معجزہ اگلے انبیاء والا نہیں, دعوی نبوت والا قرآن ہے, چونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے. اور دوسری خصوصیت, اگلے انبیاء کا انکار کرنے پر اللہ کی طرف سے آسمان سے عذاب آتا تھا, چنگھاڑ کی شکل میں, پتھروں کی بارش کی شکل میں, سمندر میں غرق ہونے کی شکل میں, وبائی امراض کی شکل میں. لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں اس طرح کا کوئی عذاب نہیں آیا. اگر آیا تو قتال کی شکل میں آیا, جو قرآن میں سورہ توبہ میں آیا کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو عذاب دیں گے. تھوڑی بہت آزمائشیں آئیں قحط سالی کی شکل میں, بخاری میں آتا ہے, اور نبی علیہ السلام سے وہ دعا بھی کرواتے تھے. لیکن جو بڑے لیول کا عذاب ہے وہ قتال کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تلوار کو مسلط کیا. یعنی قرآن اور قتال یہ نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات ہیں ایکویلنٹ ٹو اگلے انبیاء کے. وہاں پر اللہ کی طرف سے عذاب استیصال آتا تھا اور فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات دیے جاتے تھے. نبی علیہ السلام کو عذاب استیصال قتال کی شکل میں دیا گیا مخالفین کے اوپر, اور قرآن کی شکل میں قیامت تک کے لیے معجزہ دیا گیا. آج عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کوئی دکھا نہیں سکتا, نہ اس کی کوئی ویڈیو موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی ویڈیو موجود نہیں ہے. ہم ان معجزات کو برحق سمجھتے ہیں قرآن کے کہنے کے اوپر. دکھا ہم بھی کوئی نہیں سکتے, لیکن قرآن وہ معجزہ ہے جو ہم دکھا سکتے ہیں, جو اس زمانے میں شاعروں کے لیے چیلنج بن گیا. آج سائنس کے اعتبار سے معجزہ ہے کہ کئی ایک ڈسکوریز جو 20ویں صدی میں آ کر ہوئی ہیں, ان کا ذکر اس زمانے میں اس کتاب میں موجود ہونا, اس کا جواب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کریٹر آف دی یونیورس کی طرف سے کتاب بھیجی گئی ہے, اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا. ابھی تو اس کے اندر جو میتھمیٹیکل چیزیں ہیں وہ ہمارے ایک بھائی نے اگلے دن ہائی لائٹ کی ہیں, میں نے ان سے پھر فون پہ بھی بات کی.
وہ ایک ایتھیسٹ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے صرف سورۃ الکوثر کے اوپر. انہوں نے کئی ایک اس کی میتھمیٹیکل جو آرڈر ہے ڈسکور کیے ہیں. ایک تو اس کے اندر جو پیغام چھپا ہے وہ تو اپنی جگہ، جو میتھمیٹیکل آرڈر موجود ہے الفابیٹس کا وہ اتنا یونیک ہے. اور وہ کہتا ہے میں نے تو پورے قرآن کے اوپر اس حوالے سے ورکنگ کی ہوئی ہے. اور یہ دیکھیں اتنی بڑی حفاظت ہے کہ قرآن کی کوئی آیت بدلے گا تو وہ آرڈر ڈسٹرب ہو جائے گا، ایک لفظ بھی بدل دے تو آرڈر اس کا ڈسٹرب ہو جائے گا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو صحابہ کرام کو بھی نہیں پتا تھی. ہر آنے والا زمانہ قرآن پاک کے حوالے سے نئی چیزیں ہائی لائٹ کرے گا لوگوں کے سامنے. حروف ابجد کا علم صحابہ اور تابعین کے دور میں زبان کے طور پر رائج تھا. یہ تعویذات جو لکھتے ہیں انہوں نے تو اس علم کو ہی بدنام کر دیا نا، ورنہ یہ پیرلل میں ایک لینگویج ہے جس میں آپ اعداد کو جمع کر کے ایک پوری گنتی ہے. جس طرح محمد کے 92 بنتے ہیں، اللہ کے 66 بنتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 بنتے ہیں. ان ڈیجٹس کو یوز کر کے بھی قرآن پاک کے حوالے سے کئی ساری چیزیں ملتی ہیں جو آج لوگوں نے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس پرفارم کیے ہیں. اس طریقے سے قرآن حکیم کا اعجاز کہ اس کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں نازل ہوئیں، یہ چیزیں تو ابھی آ کے لوگوں نے ایکسپلور کی نا. حمید الدین فرائی صاحب سے پہلے تو یہ چیز کسی نے ہائی لائٹ نہیں کی تھی. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے کئی چیزوں کی ویلیو ایڈیشن کی، کئی ایسی چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی جو پہلے لوگوں نے ہائی لائٹ نہیں کی ہوئی تھی. تو ہر آنے والا زمانہ قرآن پاک کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسی نئی چیز بتاتا ہے کہ جو انسان کو حیران کر دیتی ہے کہ یہ ایک غیر معمولی کلام ہے. تو یہ معجزہ قیامت تک کے لیے. اس اعتبار سے نبی الاسلام کا یہ فرمانا کہ مجھے اللہ نے وہی کا معجزہ دیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے. اس کا پریکٹیکل جو عملی نمونہ ہے وہ ہم نے دیکھ لیا کہ لوگوں نے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھا، اپنی مدر ٹنگ میں پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. نبی الاسلام کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں. قرآن کی دعوت الحمدللہ اسی طریقے سے شد و مد کے ساتھ جاری ہے. اور یہ ہے اصل میں انقلاب جو دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. جب مسلمانوں کی امپائرز ختم ہو گئی تھیں، دنیا میں کوئی حکومت باقی نہیں رہی، اس وقت بھی انقلاب تھا. آج اللہ تعالیٰ نے 58 اسلامک کنٹریز ہمیں دے دیے، انقلاب آج بھی اسی طریقے سے. کل کوئی ملک ختم بھی ہو جائے، نبی الاسلام کا انقلاب گلی گلی اسی طریقے سے پوری دنیا میں جاری ہے. یہ ہے لیگیسی، جو لیگیسی کسی اور شخص نے نہیں چھوڑی. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی بھی پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ مرد ہی تھا اور اس کی طرف ہم نے وہی بھیجی. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو. یعنی مشرکین عرب سے کہا جا رہا ہے اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو جیوز اور کرسچنز کے علماء جن کے پاس الہامی کتابوں کا علم ہے ان سے پوچھ لو کہ نبی الاسلام سے پہلے بھی جو پیغمبر آئے وہ انسان ہی ہوا کرتے تھے. تمہارا یہ اعتراض کرنا کہ یہ ہماری طرح کا انسان ہے، تو اگلے انبیاء بھی انسان ہی ہوا کرتے تھے اور مرد ہوا کرتے تھے. عورتوں میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، انسانوں کی اسپیشیز سے ہی پیغمبر آئے. ظاہر ہے عورتیں اس کام کے لیے سوٹیبل بھی نہیں، اس کے لیے ایکسٹروورٹ بندہ چاہیے اور پھر وہ ایسا ڈائنامک ہو کہ ہر وقت اویلیبل ہو. عورتوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے کئی ایک بشری کمزوریاں لگائی ہیں. مہینے میں 6-7 دن ان پر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان کے لیے ریلیکسیشن ہے اور وہ مسجد میں بھی نہیں جا سکتی. اب پیغمبر نے تو امت کو لیڈ کرنا ہوتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر جو ہے وہ عورت ہو اور وہ 7 دن کی چھٹی کرے، پلس پھر اس کو مردوں سے پردہ کرنا پڑے گا اور کئی ایک کمپلیکیشنز آ جائیں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مرد بنائے. ہاں پیغمبروں کی مائیں عورتیں ضرور تھیں، ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ، اللہ نے ان کی تعریف بھی کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی. لیکن پیغمبر مرد ہی ہوں گے اور انسانوں کی اسپیشی سے ہوں گے. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. رسول اللہ کے اوپر یہ بہتان لگانا کہ چونکہ یہ انسان ہے لہذا انسان ہے تو جھوٹ بول رہے ہیں، انہیں خواب بھی آتے ہیں پریشان، یہ شاعر ہیں، اگلے لوگوں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے. انسان ضرور ہے اور وہ اس لیے کہ تم انسان ہو اور انسان انسانوں کو فالو کر سکتے ہیں. آئیڈیل انسانوں کے لیے انسانوں میں سے ہی ہو سکتا ہے، لیکن مرتبے کا جو معاملہ ہے اللہ کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے اس میں کوئی انسان کے برابر نہیں ہو سکتا. وہی کا آنا ہی بہت بڑا ڈفرنس ہے.